زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، یہ درمیان میں وقفہ ہو جاتا ہے اپنے کسی نہ کسی پروگرام کی وجہ سے. سیرت مبارکہ کے اوپر بات چل رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کعبۃ اللہ کا فیصلہ ہوا کیا آپ نے، کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود رکھنے کا، اس کے بارے میں حلف الفضول وغیرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دوسرے قریش نے یہ کہا تھا کہ مکے میں جو بھی آئے گا مامون رہے گا وغیرہ وغیرہ باتیں ہوئی تھی. وہیں پر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بکریاں چراتے تھے تو اس میں رات کی مجلسوں میں کبھی جو ہوتی تھی اس میں شرکت کے لیے گئے، لیکن اللہ نے آپ کو بچایا اور سلا دیا. ایسے ہی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ان کو سلا دیتے ہیں. اگر ان سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ان کو روکتے ہیں کسی نہ کسی طرح. نبی قبل النبوت اور بعد النبوت، یعنی نبی بنانے جانے سے پہلے اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے ایسے گناہوں سے یا خلاف اولا کاموں سے بھی. ایسی چیزیں جو معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی، جنرل کے اعتبار سے ان کو کیا ان کی حفاظت فرماتے. آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ گزر رہی تھی. اخیری زندگی میں یعنی 35 سال کے اندر تو یہ واقعہ ہوا، اور نبوت کے سے پہلے اخیر سے مراد میری یہ کہ نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی کہ تنہا بیٹھے رہتے، اللہ کی عبادت گھنٹوں کیا کرتے تھے، وحدانیت کی. اور اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تنہائی ڈال دی گئی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ سچے خواب بتلاتے تھے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. سچے خواب آپ کو بتلائے جاتے ہیں. جو بھی خواب دیکھتے آپ دن میں وہ روزے روشن کی طرح وہ نمودار ہوتے. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. جو بھی خواب دیکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح میں وہ روزے روشن کی طرح وہ چیز ہو کر رہتی. ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے خواب ہوتے ہیں. اور آدمی جتنا زندگی میں سچائی کے اوپر زندگی گزارے گا اس کو سچے خواب آئیں گے. دنیا کے اندر بھی جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور بعض لوگوں کے خواب تو ایسے ہوتے ہیں جو اضغاث احلام، یعنی بس وہ خیالات ہوتے ہیں. تو ان کو اللہ کے رسول، اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یبق من النبوۃ الا الرؤیا. اور ایک روایت میں الرؤیا الصادقہ او الصالحہ جزء من 46 نبوۃ او کما قال علیہ السلام کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. بعض روایت میں 70واں حصہ بھی، اس 40واں بھی آیا ہے. الگ الگ اس سلسلے میں روایات ہیں، لیکن جو مشہور روایت ہے یہ
46واں حصہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ دن میں وہ نمودار ہو کر رہتا تھا، روز روشن کی طرح۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا یہ تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کو تنہائی ڈال دی گئی، آپ بالکل تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کئی دنوں تک ام المؤمنین ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ توشہ یعنی کھانا بنا دیتی تھی کئی دنوں کا، اور غار حرا میں چلے جاتے تھے آپ۔ غار حرا جبل نور پہاڑ کا نام ہے، جبل نور مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک گفا ہے، غار ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے اور کئی دنوں تک عبادت کرتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتے دوبارہ کھانا بنا دیتی وغیرہ اس طرح جاتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے جو لوگ حرمین گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ٹہرا ہے اس پر چڑھنا۔ غار ثور مجھے یاد ہے کہ میں 1995 میں اس پر چڑھا تھا، غار حرا پر بھی اور غار ثور پر۔ غار ثور پر غار حرا پر پونا گھنٹہ لگا تھا، اور اس جبل نور پر۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپر جا کر نیچے اترنا ہے تھوڑا، وہاں بڑا ڈر لگتا ہے۔ اب معلوم نہیں ابھی کچھ نظام ہوا کہ نہیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں کئی دنوں تک رہتے تھے، یہی حال تھا، اس میں عبادت کرتے تھے۔ جب آپ کی سب سے پہلے جو وحی آئی اور آپ کو نبی بنایا گیا اور سیدنا جبرائیل امین آئے 40 سال کی عمر میں، تو سب سے پہلے جو آیا یہ تھا کہ حضرت خدیجہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آتے، یہاں تک کہ غار حرا میں ایک مرتبہ فرشتے آئے، حضرت جبرائیل امین۔ یہاں یہ بہت لمبی روایت ہے میرے سامنے بخاری شریف کی۔ حتیٰ جاء الحق وهو فی غار حرا، حق آ گئی، وحی آ گئی، آپ دین اسلام آ گئے، آپ غار حرا میں تھے۔ فجاءہ الملک فقال اقرأ، فرشتے جبرائیل امین آئے، کہا پڑھو۔ کہا اللہ کے رسول میں پڑھا ہوا نہیں، میں امی ہوں۔ آپ امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا، اسی لیے آپ نے کہا میں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس کی اور بھی تشریح ہے، تاریخ میں لکھی ہوئی، لیکن یہاں اتنا ہی آپ چلتے۔ دوسری مرتبہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، قال فاخذنی، جبرائیل امین نے مجھے لیا اور مجھے دبوچا، فغطنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھے دبوچا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میں مشقت محسوس کرنے لگا، اس کی تکلیف مجھے احساس ہونے لگی۔ پھر چھوڑا، پھر کہا اقرأ، پڑھو۔ قلت ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ یہ پہلی مرتبہ فرشتہ آیا تھا، ما انا بقاری فاخذنی فغطنی الثانیہ، دوسری مرتبہ پکڑا اور دوسری مرتبہ دبوچا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میں مشقت میں مبتلا ہوا، مجھے ایک قسم کی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر چھوڑا اور کہا اقرأ، فقلت ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ بھی مجھے دبوچا اور پھر کہا دبوچنے کے بعد مجھے چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ پڑھو۔ چھوڑ دیا، یہ وحی آئے گئے، جبرائیل امین چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اللہ کے رسول کے اندر ایک صلاحیت پیدا کی، علم کی۔ بہرحال اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی، اب پہلی مرتبہ وحی آئی تو اللہ کے رسول گھر واپس لوٹ آئے اور گھبرائے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے حدیث کے الفاظ، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ فدخل على خدیجہ بنت خویلد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ماں حضرت خدیجہ کے پاس آئے، حضرت ام المؤمنین خدیجہ کے پاس آئے اور واقعہ بتلایا. فقال زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ. ہم جو کہتے ہیں نا کالی کملی والے، یہ وہی ہے، کملی اڑاؤ، کملی اڑاؤ. اللہ کے رسول حضرت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے ایک گھبراہٹ کی بنا پر. جب آدمی کو کوئی گھبراہٹ ہو جائے تو کانپ، ایسے اللہ کے رسول کانپ رہے تھے. فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ انہوں کو اڑایا اور یہاں تک کہ خوف دور ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال لخدیجہ واخبرها الخبر، خدیجہ سے واقعہ بتلایا، پورا کا پورا ذکر کیا اور کہا، کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو میرے آزاد کے اوپر اندیشہ ہے کہ میں مر جاؤں گا یا میں یہ بوجھ اٹھا نہ سکوں گا وغیرہ وغیرہ، مجھے اپنے آپ کے اوپر اندیشہ ہے. حضرت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو بڑی عقل دی تھی، آپ سے 15 سال بڑی تھی اور قوم کی بڑی سردارن جیسی تھی، اللہ مال کے اعتبار سے بھی اچھی تھی، اور گویا کہ عقل کے اندر اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو آدمی کو بیوی بھی اچھی دیتا ہے. آدمی کو اگر ہوشیار اور ایک معاملہ فہم عورت دی جائے تو بہت کیا ہے، آدمی کی خوش قسمتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری ہی عورتیں اللہ نے اپنے فضل سے اچھی دی تھی، عفیفۃ الامہ تھی اور عقل کے اعتبار سے کامل تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، کلا واللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خدا پاک کی قسم، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ اس بوجھ کو اٹھانے سے کمزور بھی نہیں پڑیں گے اور آپ کی جان کو بھی کچھ ہونے والا نہیں. کلا واللہ، ہرگز نہیں، خدا پاک کی قسم. آگے اللہ کے رسول کو کیا تسلی دی؟ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ جملہ کہا. آگے بھی ایسا نہیں اتنا ہی پر اتفاق کیا، آگے بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اعزا اقارب کی خیر خبر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ بدسلوکی نہیں کرتے بلکہ اعزا اقارب کی خیر خواہی اور خیر سگالی کرتے ہیں، ہر ایک کا خیال کرتے ہیں. اور آگے اتنی پر نہیں، وتحمل الکل، ایسے لوگ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. کل ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کے آگے پیچھے کوئی، ایسے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے لیے آپ کماتے ہیں، ان کا نظام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور مہمان نوازی کرتے ہیں. وتقری الضیف، جس آدمی کے اندر یہ اوصاف پائے جائے یہ آدمی کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. صلہ رحمی کرتا ہوں، لوگوں کی خیر سگالی کرتا ہوں، اعزا اقارب کی. اسی طریقے سے جو آدمی جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو ایسے لوگ ہو بیچارے جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر کے ان کے معاشی نظام کو کرے وغیرہ. اور مہمان اگر آوے تو مہمان کو خوشی سمجھے، خوشی خوشی ان کا اکرام کرے، ان کا انتظام کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے. اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. ساتھ ساتھ کیا کہا؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے اوپر آنے والے حالات میں تم مددگار ثابت ہو رہے ہو. حق کے اوپر مددگار ہوتے، حق کے حالات کے اوپر جو بھی حق ہو اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے، سینہ سپر ہو جاتے. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ اوصاف بتایا. ہوا یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کو تسلی تو دی. پھر چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ایک چچازاد بھائی تھے، ورقہ ابن نوفل،
ان کا ذکر پہلے ضمن میں کبھی آیا ہے کسی بیان میں، یہ سیرت کے جو بیان ہوئے اس میں ورقہ ابن نوفل کا بیان آیا، حالات آئے تھے۔ یہ ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ اگلی کتابوں کے کتب سماویہ یعنی تورات، انجیل، زبور، ان کے بڑے عالم تھے، اس کے بڑے جاننے والے تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے، وحدانیت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اگلی کتابوں کے ماننے والے کچھ ہی لوگ تھے، اور وہ بھی کیا بیچارے معمولی سے تھے، کمزور تھے، یہ زندگی کے آخری مرحلے میں تھے۔ وہ توعین والا نوائب تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے الفاظ ہیں فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ، کہ ورقہ ابن نوفل، ان کا پورا نسب نامہ لکھا ہے، جو خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے کر گئی۔ وکان امرأ تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں یہ کیا نصرانی یعنی عیسائی بنے ہوئے تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے آنے سے پہلے دنیا میں جو مذہب حق تھا وہ عیسائیت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اس لیے وہ مذہب جاری تھا، لیکن اس کے ماننے والے اب بہت کچھ حق کے طور پر ماننے والے بہت کم لوگ رہ گئے تھے، اور وہ اگلی عبارتوں کے جاننے والے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانی، عبرانی زبان کو وہ جاننے والے تھے، اس میں لکھتے تھے۔ آج کل جو حالات جس ملک میں ہیں وہاں کی زبان بعضوں کی، مسلمانوں کی تو عربی زبان ہے، لیکن دوسروں کی، غیروں کی، یہودیوں کی عبرانی زبان ہے، تو وہ عبرانی زبان کو جاننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو درست فرماوے، اور انجیل کو عبرانی زبان سے نقل کرتے تھے، بڑے بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابن عم اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے سے کچھ سنو۔ دور کے اعتبار سے بھتیجے ہو رہے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے تو چچا زاد بھائی تھے، ان سے سنو یہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا واقعہ سنایا حضرت ورقہ کو۔ فقالہ ورقہ، ورقہ نے کہا یہ جو تمہارے پاس آیا ہے وہ آدمی ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ میں جوان ہوتا۔ ان کی زندگی کی گویا کہ شام ہو چکی تھی، زندگی کے آخری مرحلے میں تھے۔ لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، یہ جملہ کہا یہ اللہ کے رسول کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اے کاش کہ میں زندہ رہوں جس وقت تمہاری قوم تم کو مکے سے نکالے گی۔ کن کو نکالے گی؟ جن کو مکے والے کہتے تھے صادق الوعد الامین، پہلے گزشتہ بیانوں میں آ گیا، سچے اور امانت دار کہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ تمہاری قوم تم کو مکے سے نکالے گی، اس وقت کاش کہ میں زندہ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ آپ نے بطور تعجب کے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ نے نعم لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، جو بھی ایسی دعوت لے کر آیا ہے اس سے دشمنی کی گئی ہے، اس کی قوم نے ان سے دشمنی کی ہے اور اس کی قوم ان کو نکالتی ہے۔ گویا کہ مطلب وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ هَذَا یومک انصرک نصرا معزرا، اگر مجھے وہ دن مل جائیں تو میں تمہاری بہت مضبوط مدد کروں گا، ایسی مدد کروں گا کہ تم کیا یہ کرو گے۔ لیکن روایت میں آتا ہے ثم لم ينشب ورقۃ حتى توفی، کہ تھوڑے ہی دنوں میں ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی تھی، اور اس وحی کے اندر یہ بات گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات آئے، آپ کو ٹھنڈی چڑھی اور آپ کے اوپر کیا خلاصہ یہ، آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ بہت ہوشیار تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئی۔ یہاں اللہ کے رسول کو کیا تسلی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا، اور اللہ تعالی ہمیں سیرت نبویہ کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔